أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو بزرگوں الحمدللہ متعدد بات آ چکا ہوں. ہماری کسی مرتبہ بیانات بھی کر چکے ہیں کو چکا ہوں. لیکن آج بالکل ذہن میں نہیں تھا کہ مجھے کچھ بیان کرنا ہے. تھکا مادہ بھی اڑایا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ باتیں تو کہا دی, بڑی عمدہ باتیں بیان فرما دی.
لیکن جب اللہ تعالیٰ نے زبان دیا ہے، دماغ دیا ہے، تو کچھ باتیں کہی دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دینی باتوں کو سننے اور پھر اس کا حق ادا کرنے کی توفیق رحمت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دوستو بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سبھی باتیں مواعظ کی قسم کی ہوتی ہیں۔ واضح فرماتے تھے، مختصر واضح، کہیں کہیں طویل بھی ہو۔ ہمارے حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت فرماتے تھے کہ بھائی بہت طویل واضح کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت طویل واضح کی تو زیادہ روایتیں بھی نہیں ہیں۔ اس بنا پر جو باتیں مختصر سے مختصر کہی جائیں اس کو غور سے سننا چاہیے اور عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی۔ میرے ذہن میں آیا اسی حدیث پر بیان کروں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الدین النصیحہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ۔ کتنی جامع تعریف ہے دین کی۔ دین نصیحت کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے۔ معلوم ہوا کہ نماز روزہ سب تو دین ہے ہی، کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ لیکن اس انداز سے فرمانا اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کے دل میں نصیحت کا پہلو غالب رہنا چاہیے۔ اپنے بھائیوں کے متعلق، اپنے گھر والوں کے متعلق، اپنے ساتھیوں کے متعلق نصیحت خیر خواہی کا داعیہ اور جذبہ رہنا چاہیے۔ آج عموماً ایسا ہے کیونکہ ہم بھی اسی دنیا میں ہیں، ساتھ رہ رہا ہے لیکن ناصحانہ انداز نہیں ہے کہ اس کی خیر خواہی میں کچھ کہہ دے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسی باتیں کہہ دیتا ہے جس سے آدمی اس سے بدتر ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں، مومن کی شان یہ ہے کہ نصیحت کا پہلو غالب رہے، گھر میں بھی اور باہر میں بھی۔ آج ان چیزوں میں کمی ہے، اس وجہ سے باہم افتراق ہے، باہم دوری ہے۔ ہمارے حضرت بہت بادشاہ صلی اللہ صلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہے کہ ساتھ رہ رہے ہیں لیکن دل متحد نہیں ہے۔ اتفاق و اتحاد اس صورت میں ہوگا جبکہ دل میں اتحاد پیدا ہو۔ اس وجہ سے دیکھا جاتا ہے ایک وقت میں خوب دوستی رہتی ہے اور دوسرے میں تھوڑی بات کوئی ہوئی اس کو ناگواری ہوئی۔ ایک بات حضرت سنی ہوئی، کبھی بیان تو کیا نہیں لیکن بیان کرتا ہوں۔ کہا دیکھو یہ دنیا ایسی ہے کہ دو دوست تھے، دو آدمی تھے، دوست تھے، تو گنا آیا، گنا جانتے آپ لوگ بھی جانتے ہو، تو اس نے توڑا گنے کو، تو جو اچھا والا تھا اپنے لڑکے کو دیا اور جو کم درجے والا تھا وہ اسی وجہ سے اختلاف ہو گیا۔ اتنی بات سے زندگی میں بولنا دے، یہ میں نے خود حضرت سے سنا۔ وہ تعجب کرتے تھے کہ دیکھو اتنے جلدی دل بدل بھی جاتا، بدگمانی آئی سب ختم۔ اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایسی چیز جو بدگمانیاں پیدا کرتی ہیں اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ مومن مکلف ہے اس بات کا کہ اپنے قال سے، اپنے عمل سے ایسا رویہ اختیار کرے کہ بدگمانی نہ پیدا ہو۔ تو میں نے خود یہ حضرت سے بات سنی ہے کہ دو دوست تھے، دونوں، گنا آیا، گنا تعلق جانتے ہیں، تو انہوں نے گنے کو توڑا۔ میں ہمارے پہلے بیان میں نہیں کیا، میں نے 20-30-40 سال پہلے گنا توڑا اور توڑ کے دونوں تھے باپ بیٹے دونوں، انہوں نے توڑ کر کے جو جڑ والا اچھا میٹھا زیادہ ہوتا ہے وہ اپنے بچے کو دیا، اور جو الگ والا تھا ہلکا اس کو ان کے بچے کو دیا، اپنے بچے کو۔ اسی دن سے اختلاف ہو گیا، اتنی ہی سے زندگی بھر کی دوستی ختم۔ یہ میں نے خود معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وجہ سے ایسی باتیں نہ کرو جس سے بدگمانیاں پیدا ہو۔ بدگمانی
بہت بری چیز ہے. 70 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ تشریف فرما ہے اور کوئی بات کر رہے تھے راستے میں, اور ان کے ازواج مطہرات میں سے تھی, اور ہوتا ہے نا کبھی تھوڑے سے بات. ایک صاحب گزرے تو بلایا ان کو, دیکھو یہ میری بیوی ہوں, سے میں بات کر رہا تھا ضروری بات. کہا تاکہ تم کو بدگمانی نہ پیدا ہو. نبی ہے وہ گمان میں ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ مجھے کوئی گمان کر سکتا ہے. یہ سچ کہتا ہوں, ذہن میں اتنا ادعا ہوتا ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اپنے ہر عمل سے اپنے سے بدگمانی اس سے بچاؤ. بدگمانی آئی اور پھر بدگمانی بڑھتی جائے گی یہاں تک انقطاع ہو جائے گا. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بہت ہی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, میں مبعوث ہی کیا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں. مکارم اخلاق کی معمولی بات ہے, یہ نہیں کہا کہ سیکھ رہا ہوں یا یہ کروں, تکمیل یعنی خود میں عمل کروں. اس طرح سناتا بالکل تصاویر گھر میں بھی کئی بیویاں تھیں, ان سے بھی سب سے احتیاط کے ساتھ. وہاں تھانوی کا بھی تھا, ان کی بھی 2 بیوی تھی, تو ترازو رکھا ہوا تھا, مستقل ترازو. جب کوئی ہدیہ آتا تھا تو دونوں کو اس کو توڑتے تھے برابر برابر. ایک کو چھوٹی پیرانی کے دوسری کو دوسری پیرانی صاحب کے. ہمیشہ زندگی گزر گئی. کیا وہ بیوی تھی, ان کی بیوی تھی, کیا بدگمانی کرتی؟ لیکن نہیں, اپنے کو بدگمانی سے بچاؤ. خود ایسی صورت نہ کرو جس سے لوگ بدگمان ہو, ایسے جگہ کھڑے نہ ہو جس سے لوگ بدگمان ہو, ایسے لوگوں سے نہ ملو جس سے لوگ بدگمان ہو. اس بنا پر پوری معاشرت جو ہے حسن ظن پر جب تک نہ آئے گی اس وقت آپس کے اختلاف بھی ختم نہیں ہوگا. حسن ظن ہمارے حضرت کے خود بات بہت بہت دور اندیش, بہت زبردست آدمی تھے. فرماتے ہیں کہ گھر میں تھے بیٹھے ہوئے کہیں تھے, تو کوئی چیز آئی باہر سے, کھانے پینے کوئی چیز آئی. تو 2 بھائی تھے, 3 بھائی جو بھی, تو جو پہلی بیوی کو میرا بیوی جو تھی انہوں نے کمرے میں رکھ دیا. حضرت دیکھ رہے تھے, تو حضرت نے کہا, ہم لوگ سے کہتے تھے کہ میں نے اسی دن سمجھ لیا تھا کہ اب گھر میں اختلاف آ جائے گا. ان چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے. آج ہم لوگوں کا معاملہ, کوئی ہم لوگ آسمان پر نہیں رہتے, گھر ہی میں رہتے ہیں, لوگوں میں رہتے ہیں. کتنی بدگمانیاں ہیں, کتنی بے عنوانیاں ہیں. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, ہے کہ نہیں؟ حدیث ہے, میری بےعزتی ہی اس لیے ہوئی ہے کہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں. یہ نہیں کہ مجھے نبی مسجد بنوانی ہے یا اس کے لیے مبعوث نہیں ہوا. وہ سب کام اپنی جگہ پر ہے, لیکن اخلاق اپنی جگہ پر ہے. ایسی بات نہ کرو جس سے بدگمانی پیدا ہو. لکھا ہوا کہ 3 آدمی اگر ہیں تو 2 آدمی کو یہ نہیں چاہیے کہ الگ ہو کر کے بات کریں. تو کیوں؟ اس وجہ سے تیسرے کے دن میں لازمی ہے کہ اس کے زبان میں بدگمانی پیدا ہوگی دل میں. بہرحال یوں ہی ذہن میں مضمون آیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین اسلام پر قائم دائم رکھے, باہم میل محبت تعلق رکھے. ہمارے حضرت کا پورا مشن ہی اسی پہ تھا, ہے بدگمان بد اخلاقی. چھوڑو اس کو, تصوف کی بات زیادہ نہیں کرتے تھے. جب اخلاقیات پر بیان کرتے تھے فرماتے تھے کہ تم تو سمجھے رہے ہوگے کہ ابھی ذکر پر اس پر خوب بیان کریں گے, یہ ہوگا, پہلے یہ ٹھیک کرو, دین ٹھیک کرو. بہت آدمی جہاں بعد ہو جاتے تھے وظیفہ شروع کر دیتے تھے. گئے حضرت حنوی منتظر رہتے تھے. بہرحال کس طرح معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے وظیفہ یا انہوں نے خود کہا وہ وظیفہ شروع کر دیا ہے. فرمایا کہ آپ کو شروع نہیں کرنا چاہیے تھا. جب ہمارے آئے تھے تو ہم سے اجازت دیتے. ہو سکتا ہے کہ وہ وظیفہ آپ کے لیے مناسب نہ ہو اور میں منع کر دوں, وہ سکھائے گا. آپ کو نہیں چاہیے تھی. جب ہمارے آئے, ہمارے خرقہ میں رہ رہے ہیں, ہمارا کھا پی رہے ہیں, اور وظیفہ شروع کیا اپنا نہیں.
آپ کو شیخ کی اجازت لینی چاہیے تھی. تھانوی بہت تمام لوگ جاتے ہی تھے. ہمارے حضرت وغیرہ بہت محتاط تھے، بہت محتاط تھے کہ کسی طریقے سے بدگمانی نہ پیدا ہو شیخ سے. فرماتے تھے کہ ایک بار لوگ ہماری مجلس میں ایسے بیٹھتے ہیں کہ دنیا مافیا کی ان کو خبر نہیں ہوتی. شیخ کی خدمت میں بھی یکسو ہو کے بیٹھے، ذہن کو یکسو رکھو، سمجھو کہ ہم ایسی جگہ پر ہیں جہاں ہم کو یکسوئی اختیار کرنا چاہیے. آج رہتے ہوئے مجلسوں میں رہتے ہوئے میں دیکھتا ہوں کہ باتیں درمیان کرتے رہتے ہیں. کیا فائدہ ہوگا؟ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی اور فکر کے اہتمام سے ہوگی. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین حق پر قائم اور دائم رکھے. بہت ضرورت ہے، کہنے سننے کی بھی ضرورت ہے. کہنے سننے سے چکنا نہیں چاہیے. تھوڑا موقع آیا کہہ دینا چاہیے، کوئی بات ہوئی چھوٹی چیز کہہ دینا چاہیے. تو حضرت تھانوی وغیرہ کا، ماشاء اللہ صاحب کا، جماعت تھانوی بہت زیادہ کوئی بات ہوئی حضرت صاحب لوگ ٹھہر جائیے گا، اس کو بتا دیتے تھے. اس طریقے سے کام ہوا. بہرحال جو میں پڑھ رہا ہوں، کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی اور فکر کے اہتمام سے ہوگی. بہرحال مجھے بہت خوشی ہوئی. اچانک کہنا بھی پڑ رہا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ذہن میں بالکل نہیں تھا. لیکن جو بات کہا بیکار تو نہیں تھا، لانا نہیں تھا. اس وجہ سے میں نے بیان کر دیا کہ اپنی اصلاح بھی اسی مرفوض سے کروں. اپنی اصلاح بھی یہاں شروع کرنا ہے کام، تو کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی، فکر کے اہتمام. فکر نہیں، دنیا غافل ہے. تھانہ بہت جاتے تھے، یہ فرماتے تھے شروع کر دیا کوئی کام. کہا بھائی تم اتنے دن سے ہو، ملے بھی نہیں کسی. کہا دادا وظیفہ شروع کر دیا. کہا میرے یہاں آ کر کے بغیر میں پوچھے کیوں شروع کیا؟ وہاں فوراً پوچھنا چاہیے تھا کہ ہم کون سا وظیفہ شروع کریں یہاں پر. ایسی بے عنوانیاں ہیں جو اصلاح کے طالب ہوتے ہیں، وہ بھی ایسی بے عنوانی کرتے ہیں کہ وہ اصلاح نہ ہو. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے ان اوقات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ پھر انشاءاللہ ابھی رہنا ہے تو پھر بیان ہوتا رہے گا. یہ تو بالکل ایسی کہ انہوں نے کہہ دیا، نام آ گیا تو میں بیٹھ گیا. انہیں میرا ذہن بالکل اس کو نہیں تھا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اصلاح کی پیدا فرمائے. اور صحت بھی ذرا کمزوری ہوتی جا رہی ہے، اس کے لیے بھی دعا. آپ لوگوں بالکل میں اپنا سمجھتا ہوں، ایسی مجلس کہیں دنیا میں نہیں سمجھتا کہ میری ہے. لیکن یہاں دیکھ بیٹھ گیا، ایک لفظ ذہن میں نہیں تھا، بول دیا ایسا کہ اتنا بھی بول دیا، اتنا بھی پسند کریں گے. یہ میرا تعلق نہ کوئی یہاں ہی نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ لوگ سے جو تعلق میرا ہے، اس تعلق کو اللہ کا علامت بنائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اصل یہی ہے کہ ہم ان کے دوست ہیں، ہم ان سے ملنے والے ہیں، ہم ان کے رفیق ہیں. تو یہ چیزیں آج جو ہو رہی ہیں، ایسے لوگ ایک بڑی جمع بھی ہو گئے ہیں. مجھے اس کا بڑا اثر ہوا. بہت جگہ بہت اعلان ہوتا ہے، طرح سے آدمی آتے ہیں آنا جانا تو ہے، لیکن بہت قابل میں ہمارے کتنے دنوں سے میں آتا ہوں، ہر مرتبہ بیان کرتا ہوں. اب یہ نہیں کہ ہمارے تو جو بیان کرتے ہیں وہ کریں گے، اتنے لوگ موجود ہیں. یہ بہت سعادت کی بات ہے لوگوں کی. پہلے تو سما ہے، اس کے بعد اطاعت ہے. فسمعو، سنو، فسمعو، اسمع. پہلے سما ہے، اس کے بعد اطاعت ہے. جب سنو گے نہیں تو اطاعت کیا کرو گے؟ اس بنا پر سما بھی ضروری ہے. بات ہو، کوئی بیان ہو. میں جو جلسے ہوتے ہیں میں کبھی شریک ہو جاتا ہوں وہاں، بلکہ اکثر کہ جو عالم ہے بیان کر رہا ہے تو سنو. ہمارے وہاں محمد احمد صاحب سے آگے شریک ہو جاتے، مواعظ جو عام ہوتے ہیں اس میں بیٹھ جاتے تھے. ہو سکتا ہے کوئی کام کی بات مل جائے، ہماری اصلاح ہو جائے. مگر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اصلاح، اپنی اصلاح کی فکر پیدا کرے. اور جب فکر ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ العزیز اصلاح سے موصوف فرما دے گا.
متاثر فرما دے گا کاموں سے. بہرحال میں بس کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اور ابھی تو کئی دن رہنا ہی ہے نا, کئی بھی رہنا ہے تو انشاءاللہ بیان ہوتا رہے گا. دعا کریں. اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آپ حضرات کی محبت سے اور پہلی اتنی فرمائش سے بیان کی خواہش ظاہر کرنا, یہ بھی آپ کے طلب حسن طلب کی دلیل ہے. طلب ہی تو اصل ہے. آج طلب ہی نہیں پیدا ہو رہی ہے, اور آپ لوگوں کے اندر طلب ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو محروم نہیں فرمائے گا. وہ نعمتیں جو مخلصین کو دیتا ہے آپ لوگوں کو بھی دیتا رہے گا. اور الحمدللہ کچھ اثرات یہاں ہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں. مطلب بہت دنوں سے آتا جاتا ہوں ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا برابر کرتے رہنا چاہیے ہے کہ ہمارے اندر طلب ہو, دین کی طلب ہو, علم کی طلب ہو, اپنے مشائخ سے تعلق ہو. انشاءاللہ پھر ترقی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.